السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر ناظرین۔ جیسا کہ آپ پاکستان کے حالات سے واقف ہی ہیں، ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتہ کہ انتخابات ہوں گے، لیکن اکثر عوام کو یہ پتہ ہے کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے کمپین ہی ایسی چلائی گئی ہے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ تقریباً پچھلی 2 صدیوں سے میڈیا کے اوپر یہودی لابی نے کنٹرول کیا اور ورلڈ میڈیا کے اوپر اسی کو دیکھ کے اب پاکستان میں یہ پروسیجر چلتا آ رہا ہے کہ میڈیا کے ذریعے پرسیپشن بنا دیتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کو لندن بھیجا گیا تھا تو میڈیا کے ذریعے پہلے کمپین کی گئی تھی، جب عدالتوں نے ہر طرف سے انکار ہو گیا تو یہ بیمار ہے جی، پلیٹلیٹس مر گیا، لٹے گئے، نیچے آ گیا، 0 ہو گیا، 2 ہو گیا، ہر 5 منٹ کے بعد خبریں میڈیا کے ذریعے چلائی گئی۔ جو نواز شریف کے خلاف تھے، مخالفین، سخت مخالفین کے بھی دلوں میں رحم ڈالا گیا، نہیں یار اس کو جانے دے بیچارہ، یہ تو مر جائے گا ادھر ہی۔ اتنی ایمرجنسی پھیلائی گئی میڈیا کے ذریعے کہ اخیر میں اس کو لندن بھیج دیا گیا، اور جب چلا گیا ادھر ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہی نہیں، عوام کو پتہ چل گیا کہ یہ سب ڈرامہ تھا۔ یہ کوئی ایک دفعہ کا نہیں ہے، آپ میڈیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نہیں کہ یہ اب ٹی وی آ گیا، نہ۔ آپ پیچھے پرنٹ میڈیا پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ ساری نکال کے دیکھ لیں، جتنے آمر آئے ہیں ان کے دور میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کالمز ان کے بارے میں، ان کی طرز حکومت کے بارے میں کیسے لکھے گئے ہیں، ان کو کیسے ملک کا کیا کہتے ہیں کہ آخری امید قرار دیا گیا۔ جنرل ایوب کے بارے میں، جنرل ضیاء کے بارے میں تو یہ جو مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، ان کے کالم پڑھ لے پا رہے ہیں۔ یہ تو ان کو ایسا کوئی فرشتہ صفت انسان بنا کے پیش کرتے تھے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ آپ تھوڑا سا کوشش کر کے یا مجیب الرحمان شامی صاحب سے خود مل کے ان سے کہیں کہ یار وہ کالمز دینا، جب جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یہ بالکل جوان تھے، کہ اس وقت آپ کیسے لکھتے ہوتے تھے۔ میڈیا جو ہے نا، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر، اس کے اندر سے کوئی خبر، کوئی چیز سنیں تو پھر اپنا دماغ بھی استعمال کریں، رائے نہ قائم کر لیا کریں، بلکہ اکثر کوشش کیا کریں کہ جو میڈیا کے اوپر رائے بنائی جا رہی ہے نا، آپ بیٹھے سمجھ جائیں، سوچ لیں کہ یار یہ تو بالکل غلط ہے، اس کے الٹ ہونا چاہیے، یہ تو غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ میڈیا کے اوپر یہ جو پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی گئی ہے، میں ایک نیوز چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ 10 ارب روپیہ میڈیا کو دیا گورنمنٹ کے خزانے سے، 3-4 ارب سے بہترین کینسر کا ہسپتال بن جاتا ہے۔ یعنی کہ 10 ارب روپے سے آپ ہر صوبے کو علیحدہ کینسر کا ہسپتال بنا کے دے سکتے تھے۔ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ میڈیا کو اس طرح انے واہ پیسے دیتے جان۔ یار کوئی تک بنتا ہے، یہ اپنی جیب سے کسی کو 1 روپیہ تو دے کے دکھائے نا۔ میڈیا کے اوپر یہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، جیسے عمران خان کی ایکچولی حکومت میں شروع میں میڈیا سے پنگا بھی یہی پڑا تھا کہ انہوں نے کہا تھا بھائی اپنا کماؤ تو اپنا کھاؤ، جیسے دوسرے ملکوں میں BBC ہے، CNN ہے، بڑے الجزیرہ، دنیا کے بڑے ٹاپ چینلز جو ہیں وہ حکومتوں سے پیسے نہیں لیتے۔ یہ جو ہمارا PTV ہے، سب سے پہلے تو اس کی نجکاری کریں۔ کبھی PI یہ کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی یہ اساتذہ کی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں، ان کی سکول پرائیویٹ کو دے رہے ہیں، یہ PTV کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو اربوں خربوں روپے ہمارے خزانے سے کھا رہا ہے، یہ کیوں نہیں دیتے پرائیویٹ چینل کسی کو؟ یہ ہر ماہ جو ہر غریب مسجدوں تک کو معاف نہیں کیا ہوا آپ لوگوں نے، اس کے اوپر یہ چندہ لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، PTV کو دینا ہے جی، یہ 35 روپے ہر بل کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ عوام کے کیا بھلا کر رہا ہے؟ یعنی کہ سرکاری ادارے جتنے ہوتے ہیں وہ خزانے سے اس لیے چلتے ہیں کہ اس سے کوئی عوام کے افراد کا بھلا ہوتا ہے، یہ کیا بھلا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں نا۔ سب سے پہلے تو نجکاری اس PTV کو کریں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے جی رکھنا؟ جو وزیر اطلاعات آتا ہے وہ ایک علیحدہ ہی ایک آمر بن کے بیٹھ جاتا ہے اوپر۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا 10-10 7-7 لاکھ کے کنٹریکٹ کیے ہیں، یہ اس نگران وزیر اطلاعات نے اینکر بھرتی کیے ہیں جی PTV کے لیے، 7 لاکھ روپے ماہانہ میں۔ وزیر اعظم کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، اور کتنا معاہدہ کیا ہے جی؟ 3 سال کا،
اور مرتضیٰ سلنگی صاحب آپ آئے تو 90 دن کے لیے تھے، آپ 3 سال کا معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نگران حکومتیں تو ہمارے آئین کے ہی خلاف ہیں۔ ہمارے آئین میں یہ درج ہے کہ حکمران وہ ہوگا جس کو عوام منتخب کرے گی۔ آپ کو کس عوام نے منتخب کیا ہے؟ یہ جو نگران حکومتیں ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی ملک میں تصور ہے نگران حکومتوں کا؟ انڈیا میں الیکشن نہیں ہوتے، ادھر تو نہیں نگران حکومتیں آتی۔ ایران میں الیکشن نہیں ہوتے، ادھر تو کوئی نگران حکومت نہیں آتی۔ بنگلہ دیش میں الیکشن نہیں ہوتے، ادھر تو کوئی نگران حکومت نہیں آتی۔ امریکہ میں الیکشن نہیں ہوتے کوئی، بلکہ شفاف ترین الیکشن جدھر ہوتے ہیں ادھر نگران حکومتیں نہیں ہوتی۔ پاکستان میں شفاف ایک بھی الیکشن نہیں ہوتا اور نگران حکومتیں مزے لے لیتی ہیں۔ یہ علیحدہ ہی غیر منتخب، پہلے ہمارے سر کے اوپر تھوڑے غیر منتخب جو ہیں وہ مسلط ہیں۔ یہ سینٹ ہو گئی، یہ مشیر ہو گئے، یہ فلانا ہو گیا، یہ فلانا اس نے آگے رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے یہ پوری حکومتیں نگران ہمارے اوپر ٹھوک رکھی ہیں۔ غریب ملک ہے، ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں معافی دے دیں۔ نگران حکومتوں کا میں آپ پاکستانیوں کو بتا دوں، نہ 1956 کے آئین میں ہے، وہ جو عامر جنرل ایوب تھا اس نے جو اپنا ذاتی بنایا تھا آئین 1961 میں، اس میں بھی کوئی نگران حکومتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس کو یہ 73 کا آئین کہتے ہیں پاکستان کا سب سے اچھا آئین، اس میں بھی کوئی نگران حکومتوں کی گنجائش نہیں ہے، کہیں کے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے بعد میں 90 کی دہائی میں پتہ نہیں کدھر سے لا کے ہمارے اوپر ٹھوک دیے ہیں یہ نگران حکومتیں۔ اب یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے۔ یہ پنجاب کی آپ دیکھ لیں، 90 دن کے لیے آئی ہے تو 9 ماہ سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری عوام سے گزارش ہے کہ یہ جو اب الیکشن آ رہے ہیں نا، ان کا منشور پڑے پارٹیوں کا، جس پارٹی کے منشور میں ہو کہ ہم یہ نگران حکومتیں ختم کریں گے، یہ جو فضول ہے، ان کا کوئی پاکستان میں تعلق نہیں ہے کیونکہ دنیا میں نہیں ہے۔ جس کا منشور ہو کہ ڈیم بنائے، جس کا منشور ہو کہ غربت ختم کرے، جس کا منشور ہو کہ ہم جمہوریت کے لیے کام کریں گے، جمہوریت کو پروان چڑھائیں گے، جس کا منشور ہو کہ ہم انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے، ان سے پہلے پوچھے تو صحیح، منشور تو کسی پارٹی نے ابھی دیا ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم پہلے ہی میڈیا نے بنا دیا ہے نواز شریف کو، اور دنیا میں منشور کے اوپر الیکشن لڑے جاتے ہیں۔ یہ کبوتر اڑا کے ہی الیکشن کی رزلٹ دے دیا انہوں نے، بھی کبوتر اڑا دیے، یہ کبوتر سر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو چلو جی یہ وزیر اعظم ہے۔ یہ عجیب میڈیا ہے یار پاکستان کا، پھر کہتے ہیں ہم سب سے پڑھے لکھے شعور مند یہ وہ، او یہ کیا ہو رہا ہے بتائیں تو صحیح عوام کو، یہ نگران حکومتیں کیوں بیٹھی ہیں؟ آئین اوپر ہے کہ قانون اوپر ہے؟ عوام کو بتائیں۔ آئین کو کوئی قانون رد نہیں کر سکتا، آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے، یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا قانون سا پاس کر دیا جی، پہلے مردم شماری پھر، او آئین کو کیسے یہ قانون تمہارا پیچھے کر سکتا ہے؟ جتنے آئین شکن ہیں ان کو سزا دیں۔ یہ بھی منشور میں اس پارٹی کے ہونا چاہیے، جو اس پارٹی کو آپ ووٹ دیں جس کے منشور میں یہ ہو کہ ان پچھلے ادوار میں جس نے بھی آئین شکنی کی ہے ان کو ہم کٹہرے میں لے کے آئیں گے۔ یہ میاں صاحب تو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ وہی بات ہے نا، کسون نیڑے کہ اللہ نیڑے۔ او بھائی معاملہ تو آپ اپنا اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ عوام کا پیسہ، ان کا معاملہ تو ان عدالتوں میں چلائیں نا۔ نیب کو ہم بھرتی کرتے ہیں جی، تنخواہیں دیتے ہیں قومی خزانے سے، غریب مقروض ملک اپنا پیٹ کاٹ کے کہ ان بڑے بڑے چوروں کو پکڑے۔ وہ نیب جا کے عدالتوں میں کہتی ہے جی ہمیں چوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ چھوڑتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ یہ تنخواہیں کس چیز کی لے رہے ہیں؟ کروڑوں روپے کی۔ اگر انہوں نے چوروں کی جا کے ادھر وکالت کرنی ہے عدالتوں میں تو اور کیس تو لڑے ادھر اپنا، جج آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے کہ نہیں کہتے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے پکڑنے کی۔ جن کے لیے آپ کو بھرتی کیا ہے آپ ان کی جا کے وکالت شروع کر دیا آپ لوگوں نے۔ کیا یہ ملک، یہ غریب عوام کا جو پیسہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اور میڈیا انہی کو چلا رہا ہے، کوئی ان کو بالکل غیرت دلانے کی بھی کوشش نہیں کر رہا
کہ آپ نے یہ کیا کیا بھائی، آپ نے تو پیسے لیے ہیں ملک سے، اتنی اتنی تنخواہیں، گاڑیاں، پینشنیں، اتنا سب کچھ لے رہے ہیں، اور عدالتوں میں جا کے آپ چوروں کے حق میں بیان دے رہے ہیں کہ جی چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہے جی، ہم نہیں ان کی گرفتاری چاہتے۔ یہ نیب بھی اس آمر کا بنایا ہوا ادارہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو منشور میں رکھے پارٹی اس کو رکھیں، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس نے یہی کام کرنا ہے کہ چوروں کی جا کے وکالتیں ہی کرنی ہیں، کہنا ہے کہ چھوڑ دیں جی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جنہوں نے اتنا ملک اربوں روپے لوٹ کے تو دوسرے ملکوں میں لے گئے ہیں، ادھر جب کیس لگا سزا ہوگی، اب اپیل ہے میاں نواز شریف کو، ادھر جا کے کہتے ہیں جی ان کے پراسیکیوٹر نہیں، ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے ادارے کے اوپر اتنے اخراجات کروڑوں اربوں روپے کرنے غریب قوم کے کیوں لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کو بھی بند کریں، جو پارٹی منشور میں رکھے اس کو ووٹ دیں کہ ہم نیب بھی بند کریں گے۔ نظام ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ لوٹو شوٹوں والا، اس سے یہ جو 13 پارٹیاں اکٹھی کر کے حکومتیں بنا لیتی ہیں نا، یہ کیسے نظام چل سکتا ہے؟ آپ کسی بھی ملک کے نظام دیکھ لیں، جہاں پہ صدارتی نظام ہے وہ بہترین چل رہا ہے۔ ہمارے جو قائد ہیں، بابائے قوم ہیں، وہ کہہ کے گئے ہیں کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام بیسٹ نظام ہے۔ پہلے آئین 56 کے آئین میں بھی صدارتی نظام ہے، وہ جو جنرل ایوب آمر کا نظام ہے اس میں بھی صدارتی نظام ہے۔ یہ پتہ نہیں بعد سے کہاں سے یہ کس کی ڈکٹیشن پہ یہ نظام لے کے ہمارے پلے باندھ دیا۔ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جی 100 ممبران، اور ان کے آگے پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے ملازمین، کوئی ووٹ نہیں لیتے، کوئی عوام میں نہیں جاتے، بیٹھے ادھر ایسے ہیں جی جیسے ان کو پتہ نہیں کتنی عوام نے جی الیکٹ کیا ہے۔ ساری سینٹ سلیکٹڈ، ایک بندہ بھی الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، پینشنیں بھی لے رہے ہیں، مرات بھی لے رہے ہیں، ہر سال بیٹھے اپنی تنخواہیں خود بڑھا بھی رہے ہیں۔ پاکستان کو اس کی ضرورت تو بتا دیں کوئی۔ میں نے تو کتنی دفعہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لکھ کے بھی لگایا، یار مجھے سینٹ کا ایک فائدہ بتا دیں جو سینٹ نے اب تک عام عوام کو پہنچایا ہو، ایک۔ تو پھر کیوں عوام کے اوپر برڈن بنایا ہے؟ جو پارٹی سیاسی اپنے منشور میں رکھے کہ ہم سینٹ کو ختم کریں گے، اس کا برڈن عوام کی جیبوں کے اوپر یہ جو ڈال رہے ہیں یہ ختم کریں گے، اس پارٹی کو ووٹ دیں۔ اور یار ان سے منشور تو لیں، کوئی جماعت نے ابھی تک منشور ہی نہیں دیا یار۔ اتنے تو ہم جاہل نہیں ہیں یار اس ملک میں کہ بغیر منشور کے ہی کوئی انتخابات لڑ لے۔ جو جلسہ کرے پارٹی، جو آپ کے پاس آئے پہلے اس سے کہیں بھئی آپ کا منشور کیا ہے وہ بتائیں۔ اور یہ سولنگ نالیوں والا منشور چھوڑ دیں، اب 75 سال عمر ہو گئی ہے ماشاءاللہ پاکستان کی، اب وہ چھوڑ دیں۔ یہ ٹرانسفارمر، یہ سولنگ، یہ نالیاں، یہ پٹواری، یہ پرچے خارج کرا دیو، یہ پرچے جھوٹے کرا دیو، یہ کام چھوڑیں۔ اب کو ملک کے لیے کوئی ان سے کوئی خارجہ پالیسی کا منشور لیں کہ ہم نے فلسطین کے ساتھ کیسے کھڑے ہونا، بتائیں جی آپ۔ کیا یہی اسی طرح کھڑے ہوں گے جیسے آپ کھڑے ہیں کہ ہم حالات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں؟ وہ نسل کشی کر رہے ہیں، کوئی بچہ نہیں چھوڑ رہے، وہ یہودی جو ہے مسلمانوں کا، وہ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ تینوں ملک، اور ہم ادھر ہمارے حکمران ہم جائزہ لے رہے ہیں، بڑا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ اللہ کے بندے ہو، ایٹمی ملک کو بیان دو، پتہ چلے ان کو کہ ایٹمی ملک کی سربراہ کی طرف سے بیان آیا ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ادھر پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو اس طرح فلسطین کے ساتھ نہ ہو رہا ہوتا۔ اصل اگر حقیقی جمہوریت ہوتی اس ملک میں تو اسرائیل کو ادھر بیٹھے خوف ہونا تھا کہ یار ان کے میزائلوں کی رینج ادھر تک ہے۔ اگر انہوں نے آج بھی میں کہتا ہوں ترکی کے بیان کے اوپر جنگ بندی نہیں ہوئی، ایران کے اوپر جنگ بندی نہیں ہوئی، ابھی میں آج کہتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بیان آ جائے کہ جنگ بندی کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے، میں دیکھتا ہوں کیسے یہ اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا۔ 24 گھنٹوں میں جنگ بندی نہ ہو تو پھر کہنا، لیکن ادھر بچے ذبح ہو رہے ہیں، مائیں بہنیں ہماری ذبح ہو رہی ہیں، ادھر انہوں نے قیامت برپا کر رکھی ہے ظالموں نے، اور ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں جی ہم بغور جائزہ لے رہے ہیں جی۔ جائزے لئی جو جی اگے 75 سال لئی جاندے جی۔ لیکن میری پاکستانی عوام سے گزارش ہے، جس پارٹی کا بھی کوئی آئے نا یہ تقریریں کرے جو بھی کرے، ان سے ان کو منشور لیں،
خارجہ پالیسی کے اوپر، وزارت خزانہ کے اوپر، زراعت کے اوپر، ڈیموں کے اوپر، ان کے اوپر ان کا منشور لیں، انسانی حقوق کے اوپر خاص کر، کیونکہ انسانوں کے حقوق ہونے چاہیے، کم از کم اتنے ہونے چاہیے جتنے یورپ، امریکہ اور برطانیہ ان ملکوں میں جانوروں کے حقوق ہیں، یہ ان سے لے کے چھوڑ رہے ہیں۔ اور جھوٹے پرچوں کے اوپر بھی ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کریں گے جب آپ حکومت میں آئیں گے۔ پاکستان میں سب سے بڑی بے برکتی جھوٹے پرچوں کی ہے۔ جھوٹے مقدمات درج ہونے بند ہو جائیں تو پاکستان ترقی کر جائے گا۔ اس میں بے برکتی ہے ہی اس وجہ سے، ہر خاندان متاثر ہے جھوٹے پرچوں سے۔